اللہ آپ کے چہرے کو عزت بخشے۔ یہ ٹائٹل ہر مسلمان کو، ایک بات میں سنو، یہ ایک عجیب سا کھچاؤ پڑا ہوا ہے، ہر مسلمان کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، تو ہر مردہ مسلمان کو، زندہ کو علیک السلام، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بطور دعا کہہ سکتے ہیں، بطور خبر کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے۔ لیکن برائے دعا میں اپنے باپ کے لیے کہہ سکتا ہوں اللہ میاں اللہ بخش سے راضی ہو، تو اسی کو میں عربی میں کہہ دوں رضی اللہ عنہ، اللہ کی اس پہ سلامتی ہو، اسی کو میں کہہ سکتا ہوں علیہ السلام۔ تو یہ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے شیعہ سنی کے درمیان، سب کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سب کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ اور جو بیچارہ کو دنیا دار ہو تو وہ مرحوم، اور جو کوئی اچھا نیک آدمی ہو تو رحمت اللہ علیہ۔ رب مرحوم کا بخل کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہو، رحمت اللہ علیہ، سب کو کہہ سکتے، برے سے برا آدمی مر جائے ایمان پہ ہو تو رحمت اللہ علیہ۔ خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ تو سب سے مظلوم میں بات کر رہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن اور حسین اتنے محبوب تھے، اتنے پیارے تھے کہ آپ ان کو جھولا جھولاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، کبھی حسن کبھی حسین یہاں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور آپ نے ان کے دونوں بازو پکڑ کے یوں ان کو جھلا رہے ہوتے تھے، پھر فرماتے تھے اوپر چڑھو پہاڑی پر، تو وہ یہاں سے اوپر آتے تھے ایسے ڈولتے ہوئے، یہاں آتے، پھر آپ کہتے اور آ گیا، تو چلتے 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 یہاں آتے، پھر آپ کہتے اور آ گیا، اور آپ ایسی یوں ہو جاتے تھے، اس طرح تھوڑا سا لیول نیچے کر لیتے تھے، ان کو یہاں لا کر دونوں بازو ایسے پکڑ کے کھینچ کر اوپر آگے بڑھ کے بوسہ لیتے اور کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو پورے گھرانے سمیت سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے۔ تو ایسے کسی کی نسل ذبح نہیں ہوئی جیسے حضرت علی کی نسل ذبح ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن کی پوتوں اور پڑپوتوں کے 16 نوجوانوں کو ابو جعفر منصور کمبخت نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اوپر اس کے گارا لیپ کر اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا، وہ 16 کے 16 اس میں دم گھٹ کے شہید ہو گئے۔ ایسا ظلم کسی کی اولاد پہ نہیں ہوا۔ تو میری بات لمبی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ کتنی بڑی ہستی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کے موقع پر آپ نے پہلے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، فتح نہیں ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر کو جھنڈا دے کے بھیجا، فتح نہیں ہوئی۔ تیسرے دن آپ نے کہا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے زندگی میں کبھی امارت کی طلب نہیں ہوئی، نہ تمنا ہوئی، لیکن اس ساری رات میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ وہ میں بن جاؤں جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا این علی کدھر ہے؟ حضرت علی کا واقعہ عجیب ہے، آپ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے، تبوک میں تو آپ نے خود پیچھے چھوڑا، اور خیبر میں آپ پیچھے رہ گئے، آپ کی آنکھیں خراب تھیں اور بہت تکلیف تھی، درد تھا، تو آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ خالی نظر آیا، تو بے قرار ہو گئے، رہ نہ سکے، اور اپنے اونٹنے کو لیا اور پیچھے جا کے خیبر پہنچ گئے۔ تو آنکھوں کی خرابی بدستور تھی، تو صحابہ نے کہا جو ان کی آنکھیں خراب ہیں، کہا بلاؤ۔ آپ نے لعاب نکالا اور ایسے پھر یوں کیا، پھر ایسے، اور پھر کہا کہ اللہم قیہ من الحر والبرد، یا اللہ اس کو گرمی اور سردی سے بچا، فتح عطا فرما۔
إلا الله محمد رسول الله